اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب بعافیت ہوں۔ ناظرین، آپ جب کسی کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ یہی تو کہ آخر وہ شخص کیسا ہوگا۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور بلا شبہ صحیح ہے تو کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں یہ سوال کبھی پیدا نہیں ہوا ہوگا یا کبھی پیدا نہیں ہوتا ہوگا کہ آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ میرا احساس ہے کہ کم از کم ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، لیکن یہ خیال محض خیال ہی کیوں رہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ ناظرین، سچ بتاؤں تو صحابہ کرام نے الفاظ کے ذریعے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے مثال کی جو مصوری کی ہے یا یوں کہیے تصویر کھینچی ہے، اس نے کیمرے سے لی ہوئی تصویر کی طرح تقریباً جمال انور کو واضح کر دیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں سب کچھ محفوظ ہے۔ ان کے مطالعے سے جہاں ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، وہیں واضح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو کمال سیرت میں تمام انسانوں بلکہ تمام انبیاء کرام سے ممتاز بنایا تھا، اسی طرح جمال صورت میں بھی تمام انسانوں بلکہ تمام انبیاء سے ممتاز بنایا تھا۔ ایک مختصر سا واقعہ عرض کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں وہ واقعہ درج ہے۔ ایک دیہاتی عورت ہے، نام ہے اس عورت کا ام معبد الخزاعیہ۔ ہجرت کر کے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو راہ میں اشیاء خورد و نوش کی خریداری کی ضرورت کے پیش نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر تشریف لے گئے، جہاں لاغر اور کمزور سی بکری کی تھن سے دودھ نکلنے کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اس معجزے کی تفصیل بھی کافی دلچسپ ہے، لیکن یہاں تفصیل بتانا مقصود نہیں۔ بہرحال ام معبد کے گھر سے دودھ پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ہمراہ جب مدینہ منورہ کے لیے نکلے تو تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کے شوہر ابو معبد بکریوں کو چرا کر گھر آئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ دیکھا، دیکھ کر کہا، ام معبد یہ کیا ہے؟ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ جس کے جواب میں ام معبد نے بتایا کہ ابھی ایک شخص کا گزر ہوا تھا، ان کی آمد کی وجہ سے یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ ابو معبد چونک گئے، کہنے لگے، ام معبد وہ کون سا انسان تھا؟ کیسا تھا وہ؟ ام معبد تم اس کا حلیہ تو بیان کرو، اس کی شکل و شباہت تو بیان کرو۔ جس کے جواب میں ام معبد کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، حسن اور کشش کی وضاحت کے لیے وہ الفاظ ادا ہوئے جنہیں حدیث اور تاریخ کی کتابوں نے اپنے دامن میں پھول کی طرح محفوظ کر لیا ہے۔ ام معبد نے اپنے شوہر ابو معبد سے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، شکل اور شباہت بیان کرتے ہوئے کہا، ابو معبد میں نے آج جس شخص کو دیکھا ہے وہ بے انتہا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ ان کا چہرہ چمکدار تھا، چہرے کی ساخت میں پورا تناسب نظر آ رہا تھا۔ وہ پاکیزہ اور پسندیدہ خصلت والا انسان تھا۔
ان کے جسم میں نہ فربہی یعنی موٹاپے کا عیب تھا، نہ لاغری اور کمزوری کا کسی بھی درجے میں کوئی نقص تھا۔ نہ تو ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، نہ ہی سر کے بال گرے ہوئے تھے، بلکہ ان کا چہرہ وجیح، جسم تنومند، توانا اور مضبوط تھا۔ ابو معبد سنو، ان کا قد بھی بہت موزوں تھا، مناسب تھا۔ ان کی آنکھیں سرمگی تھی جو فراخ تھی، آنکھوں کی پتلیاں کالی تھی اور اس کے ڈھیلے بہت سفید تھے۔ ان کی پلکیں لمبی اور گھنی تھی۔ اس شخص کی ابروئیں باریک تھی اور باہم ملی ہوئی تھی۔ ان کی گردن لمبی اور سراہی دار تھی۔ ان کی داڑھی گھنی تھی، سر کے بال سیاہ اور ہلکے گھنگریالے تھے۔ ابو معبد ان کی آواز میں کھنک کے ساتھ فرحت بخش لطافت محسوس ہوتی تھی۔ ان کا کلام شیریں اور واضح ہوتا تھا۔ وہ نہ تو کم سخن تھے اور نہ بہت زیادہ بات کرنے والے جسے بسیار گو کہا جا سکتا تھا۔ وہ گفتگو اس انداز سے کرتے جیسے پروئے ہوئے موتی ہو، یا یوں کہیں کہ جب وہ بات کرتے تو ایسا معلوم پڑتا کہ موتی جھڑ رہے ہوں۔ اگر ان کی باتوں کو دور سے سنو تو بلند آہنگ، قریب سے سنو تو دل فریب اور بے انتہا پرکشش۔ ان کی باتیں نہ طویل ہوتی نہ بے مقصد، بلکہ شیریں، جامع اور مختصر ہوتی تھی۔ ابو معبد سنو، وہ کیسا انسان تھا۔ وہ جب خاموشی اختیار کرتے تو پروقار نظر آتے تھے۔ وہ درمیانہ قد کے انسان تھے، نہ زیادہ لمبا کہ دراز قامتی بری لگنے لگے، اور نہ پست اور ناٹا کہ آنکھوں میں کسی بھی درجے میں حقارت پیدا ہو۔ لوگوں میں وہ بیٹھتے تو سب سے زیادہ جاذب نظر معلوم پڑتے تھے۔ ان کے رفقا چاند کے گرد ہالے کی طرح ان کے آس پاس اور گرد و پیش رہتے تھے۔ چنانچہ جب وہ لب کشا ہوتے، زبان سے کچھ کہتے، تو ان کے رفقا اور خدام سراپا گوش ہو کر، خاموش ہو کر ان کی باتوں کو سننے لگتے تھے۔ اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو تعمیل کے لیے، اس حکم کی بجاوری کے لیے سب ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ ابو معبد وہ انتہائی قابل رشک انسان تھے۔ مزاج میں اعتدال تھا، نہ تلخ رو تھے، نہ ہی کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے والے تھے۔ بیگم بیان کر رہی ہے اور ابو معبد پوری یکسوئی کے ساتھ بات سن رہے ہیں۔ ابو معبد نے اپنی بیگم کی باتیں دھیان سے سنی، اور جب وہ خاموش ہوئی تو ابو معبد نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی قریشی شخص معلوم پڑتا ہے جس کا ذکر ہم سنتے رہتے تھے۔ میں اس شخص سے ضرور جا کر ملوں گا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد زوجین یعنی دونوں میاں بیوی مدینہ جا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور ایمان لا کر صحابہ کرام اور صحابیات اعظام کی فہرست میں شامل ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو معبد نے جو الفاظ استعمال کیے، بلکہ ام معبد نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ میں نے ان کے صرف مفہوم کو واضح کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، ورنہ یہ سچائی ہے کہ ام معبد نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اس میں جو ردم ہے، جو آہنگ ہے، وہ عربی پڑھنے والے الفاظ ہی بہتر طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسری زبانوں میں اس کا صحیح ترجمہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ ام معبد کے کہے ہوئے الفاظ بے انتہا اہم اس لیے بھی ہے کہ الفاظ میں برجستگی، دل نشینی اور خیالات کی سادگی بلکہ پاکیزگی نظر آتی ہے، اور انہی چیزوں نے ام معبد کے عربی زبان میں جو الفاظ ہیں، ام معبد کے الفاظ کو عربی ادب کا شاہکار بنا دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کو کئی صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے، جنہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. کیسا دیکھا؟ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں آپ اس وقت جب میں دیکھا تو آپ اس وقت سرخ لباس سے وطن فرمائے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. بلا شبہ جس نے بھی کہا ہے سچ کہا ہے. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. لا إله إلا الله.